اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اچھا، یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ علمی اور بہت زیادہ فقہی اور اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ ہم ایسی باتیں کچھ کریں جو کہ عام فہم ہوں اور عام لوگوں کے لیے مطلب اس میں ایک گائیڈنس ہو، جو کہ علم اپنی جگہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس علم کو جذب کرنا، اس کو کیسے لینا ہے، اس کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، علم کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چیز بھی، یہ والی باتیں بھی ہمارے ذہن کے اندر بالکل کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے مطلب ایک میں سمپل سی بات کروں گی کہ علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ وہ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم کے لیے مشاہدہ بہت ضروری ہے۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ علم کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، کہ دیکھنا، اس کو پرکھنا۔ اچھا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ نچوڑ ہے، یہ 100% بات درست ہے۔ اب میں نے جب اس چیز کو سمجھا، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ علم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ جو ہے، جو انتہائی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایک لہجے کے لیے آپ سوچیں کہ علم بھی ہو، تربیت بھی ہو، لیکن کیا ہے کہ ایکسیپٹنس نہ ہو۔ اگر ایکسیپٹنس نہ ہو نا، قبولیت نہ ہو، تو علم بھی فائدہ نہیں دیتا اور وہ تربیت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتی ہوں، مطلب یہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ اخذ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ علماء کرام سے، یہ قرآن پاک کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسٹڈی کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو میں نے اخذ کیا ہے، جو تجزیہ کیا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اس سے پہلے کا نقطہ آغاز جو ہے نا، وہ ہے ایکسیپٹنس۔ سب سے پہلے انسان اپنا ذہن بنائے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، اس کو قبول کرے، پھر وہ جو سیکھتا ہے نا، جو انسان سیکھتا ہے، وہ پھر اس کے اندر اترتا ہے۔ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے ذہن میں جو ہے کلیئرٹی آتی ہے، اس کے ذہن میں وہ علم جو ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ ادروائز صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ اچھا، وہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ یہ جو ہے نا نان بلیورز جو کہ ایمان نہیں لاتے، انہوں نے بھی اتنی ریسرچ کی ہے نا قرآن پاک کے اوپر، اور انہوں نے تفسیروں کی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، اور بہت اچھا ان کے پاس علم ہے، نالج ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سارا علم جو انہوں نے سیکھا ہے، وہ ان کی نجات کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ والا نقطہ جو ہے نا، اگر ہم پکڑ لیں، یہ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، مشاہدے کی بات کرتے ہیں، تو اس نقطے کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ پتہ کی بات ہے کہ ایکسیپٹنس انتہائی ضروری ہے، یعنی مان لینا، ایمان لے آنا، اس کو دل سے تسلیم کر لینا، یہی تو ایمان ہے، سر تسلیم خم کر دینا۔ ایمان ہے کیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لیتے ہیں، آخرت پر ایمان لیتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر تسلیم کر لیتے ہیں، پھر ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ کو وحی آنے سے پہلے آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ کے دل کے اندر ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی، اور آپ حق کی تلاش میں غار حرا میں جاتے تھے۔ تو اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، اس وقت تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن ایکسیپٹنس تھی، آپ کے اندر وہ طلب تھی، تڑپ تھی، اور ایک آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو ایک ہدایت ملے۔ تو یہ والی بات جو ہے نا، وہ یاد رکھنے کی ہے۔ میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ مشاہدہ ضروری ہے۔ علم کے لیے تربیت ضروری ہے، تربیت انسان کو نکھارتی ہے، لیکن علم کے لیے سب سے پہلے ایکسیپٹنس ضروری ہے، اپنے ذہن بنانا،
پھر اپنے ذہن کو صحیح طرز پہ رکھنا، صحیح سمت پہ رکھنا۔ اگر علم بھی ہو، مشاہدہ بھی ہو، ایکسیپٹنس بھی ہو، لیکن آپ کا راستہ کلیئر نہ ہو، آپ کی سمت درست نہ ہو، تو پھر بھی انسان منظر تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہی میں نے بات کرنی تھی، یہی پیغام پہنچانا تھا کہ بہت لمبی لمبی بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹی بات کریں، مختصر بات کریں، لیکن اس میں سے ہم اپنے لیے کچھ اخذ کر لیں، کچھ اپنی عملی زندگی کے لیے کچھ ہم کوئی نقطہ لے لیں کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کو اپنے دلوں کے اندر اتار کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ اور علم وہی ہے جو کہ نافع علم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔